اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہم اس ویڈیو کے اندر صدقہ فطر کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس کے اندر ہم صدقہ فطر کے مسائل کو بیان کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور ہم اس کے اندر یہ سیکھیں گے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے اور کس کس کا ادا کرنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے صدقہ فطر کے بارے میں جو حدیث مبارکہ آئی ہیں، چند ایک حدیث مبارکہ ذکر کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ایک شخص کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا، فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو کہ صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے۔ اور آج کے ہم ویڈیو کے اندر یہ بھی ہم سیکھیں گے کہ صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے، کس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ جس کو سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو جائے۔ یعنی کہ صدقہ فطر اس وجہ سے ادا کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو بندہ روزہ رکھنے کے باوجود بیہودہ گفتگو کرتا ہے یا کوئی کلام کرتا ہے تو یہ صدقہ فطر اس کے لیے طہارت بن جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کو اس وجہ سے مقرر کیا گیا تاکہ یہ غریب لوگوں کے لیے خوراک کا سلسلہ بھی بن سکے۔ تو صدقہ فطر عموماً ہم اس وجہ سے ادا کرتے ہیں تاکہ وہ غربا جو بیچارے مجبوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جو مساکین ہیں جن کا زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی نماز اچھے طریقے سے ادا کر سکیں، اس وجہ سے ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری حدیث مبارکہ جس کو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا تو بندے کا روزہ جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے۔ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا تو روزہ جو ہے وہ زمین آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ تو ابھی ہم اس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اسی کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، جس طرح کہ شرط رکھی ہے صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ کے اندر، اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا، یا جس طرح کہ شریعت نے یہ شرط رکھی ہے کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہو یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہو یا اس کی قیمت موجود ہو تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح فطرہ بھی اس پر واجب ہے، یعنی صدقہ فطر ادا کرنا بھی اس پر واجب ہے۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہو یا اس کی قیمت موجود ہو یا 52.5 تولے چاندی موجود ہو یا اس کی قیمت موجود ہو تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور آگے ہم مسائل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ عاقل و بالغ ہو پھر صدقہ فطر اس کے لیے واجب ہے، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے اس کا ولی یعنی سرپرست ادا کرے گا۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے جیسا کہ مذکور ہوا، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ یعنی کہ زکوٰۃ کے اندر یہ شرط تھی کہ وہ مال جو ہے وہ بڑھنے والا بھی ہو اور اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت بھی ہو، لیکن صدقہ فطر کے اندر یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ دوبارہ اس کو سن لیں، صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے جیسا کہ مذکور ہوا، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ یعنی کہ زکوٰۃ کے لیے تو یہ شرط ہے کہ زکوٰۃ کے لیے تو یہ ہے کہ اگر کسی کے بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے یا اس کی قیمت موجود ہے، اس پر سال گزر جائے، یہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح 52.5 تولے چاندی کی قیمت موجود ہے یا 52.5 تولے چاندی موجود ہے اور اس کے اوپر سال گزر جائے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن فطرہ کے اندر یہ چیز جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ جو ہی وہ مالک نصاب بنے گا، اگر مثال کے طور پر عید کے ایک دن پہلے وہ صاحب نصاب بن گیا تو اب اس کے اوپر صدقہ فطر جو ہے، اور اسی طرح جو چیزیں
انسان کے استعمال میں نہیں ہے، ضروریات میں سے علاوہ ہیں، اور ان کی قیمت اگر نصاب کو پہنچتی ہے، اگر ان کی قیمت یعنی کہ ایسی چیزیں بندے کے پاس موجود ہیں کہ جو بندے کی ضروریات سے زیادہ ہیں، یعنی کہ وہ استعمال میں آتی ہی نہیں ہے، اگر ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے تو ان اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں یہ فرق کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ جی، مالک نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے، چاہے پھر وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں، اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کر، یعنی اگر کوئی بچہ پاگل ہے یا مجنون ہے تو اس کا جو سرپرست ہے وہ اس کی طرف سے اس کا فطرہ ادا کرے گا۔ اگر وہ بچہ وہ صاحب نصاب ہے، یعنی کہ اس کے بعد اتنی دولت ہے، پھر بھی اس کا جو سرپرست ہے اس کے مال میں سے اس کا فطرہ جو ہے وہ ادا کر دے گا۔ اچھا جی، مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ مرد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنی بیوی کا وہ جو ہے فطرہ ادا کرے، یا ماں باپ یا چھوٹے بہن بھائیوں کا، دیگر رشتہ داروں کا فطرہ اس کے لیے ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر جس طرح سربراہ ہے گھر کا، بیوی کا نان و نفقہ بھی اس کے ذمہ ہے، بیوی کا تو ہر بندے کے ذمہ ہوتا ہے، تو اگر وہ اس کی طرف سے نکالنا چاہے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر باپ فوت ہو چکا ہے تو دادا موجود ہے تو دادا اپنے یتیم بچے اور بچیوں کا فطرہ ادا کرے گا، اور ان کی طرف سے فطرہ ادا کرنا واجب ہے۔ ماں باپ پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ دینا واجب نہیں ہے، یعنی کہ عاقل اور بالغ اولاد جو ہوتی ہے وہ عموماً کمانے کے لائق ہوتی ہے، خود اپنا فطرہ ادا کر سکتی ہے۔ کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت روزہ نہ رکھ سکا، معاذ اللہ عز و جل کسی بد نصیب نے بغیر مجبوری کے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ وغیرہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خرچ جس شخص کے ذمہ ہے، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر نفقہ اس کے ذمہ نہیں ہے، مثلا بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا اور اپنا گزارا خود ہی کر لیتا ہے، تو اب اپنے نان نفقہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا، لہٰذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دے دیا تو ادا نہ ہوگا۔ یعنی کہ اگر اولاد پاس ہے، ان کا نان و نفقہ باپ کے ذمہ ہے، تو اگر ان سے بغیر پوچھے بھی فطرہ ادا کر دیتا ہے تو فطرہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن ہاں، وہ اولاد جو شادی شدہ ہے، جو اپنا گھر بسا چکی ہے، خود کمانے کے لائق ہو چکی ہے، تو وہ اگر ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ بیوی نے بغیر حکم شوہر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہ ہوگا، یعنی کہ بیوی اگر فطرہ ادا کرنا چاہتی ہے تو شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، اجازت کے بغیر اگر اس کا صدقہ فطر ادا کر دیا تو فطرہ اس کا ادا نہیں ہوگا۔ عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کی صبح صادق کے بعد صدقہ فطر عطا کر دے، ورنہ عید کے بعد بھی صدقہ فطر عطا کر سکتا ہے۔ جب تک صدقہ فطر عطا نہیں کرے گا اس کا صدقہ فطر اس پر رہے گا، پوری زندگی جب بھی ادا کرے گا صدقہ فطر اس کا ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور میری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام لوگوں تک یہ مسائل پہنچ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔